سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوتا ہے، شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہیں، اور آج کل رمضان کا پربہار موسم ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، تو بالخصوص روزوں کے احکام، زکوٰۃ کے احکام سیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کی کالس ہوتی ہیں اور دارالفتہ اہل سنت کے جو مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، ان کے جوابات ہوتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی کالس کو شامل سلسلہ کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتداً ہم علم دین کی اہمیت پر کوئی روایت یا کوئی واقعہ بھی بیان کرتے ہیں تاکہ مدنی چینل کے ناظرین جو سلسلے میں شامل ہیں مزید ان کے شوق میں اضافہ ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنو امیہ بن زید کے محلے میں رہتے تھے جو مدینہ پاک کی بلندی پر تھا۔ ہم باری باری سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن وہ مدینہ منورہ جاتے اور واپس آ کر اس دن کی وحی کا حال مجھے بتا دیتے، اور ایک دن میں جاتا اور آ کر اس دن کی وحی کی خبر کا حال ان کو بتلاتا۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ کیسا شوق تھا، ذوق تھا علم دین کا، یعنی دونوں کے لیے روزانہ آنا ممکن نہیں تھا، تو باری باری وہ اس طرح کی ترکیب بنائی تاکہ کسی بھی دین کے جو وحی کے معاملات تھے، حالات تھے، اس سے بے خبر نہ ہوں۔ تو اس سے ہم علم دین کی اہمیت کا، فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس بہت ذرائع ہیں علم دین حاصل کرنے کے۔ دعوت اسلامی کے ماحول کی بھی ایک برکت آپ کے سامنے، یہ دارالفتہ کا سلسلہ، یہ بھی علم دین کو عام کرنے کا ایک سلسلہ ہے۔ 30 دن کا اعتکاف ہو رہا ہے، یہ ہمارے علاقوں میں درس و بیان کے سلسلے ہوتے ہیں، مدنی قافلے ہوتے ہیں، بہت آج یعنی ذرائع بہت ہیں علم دین حاصل کرنے کے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ نعمتوں کی جب قدر نہیں ہوتی تو حال یہ ہے کہ یعنی ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جن کو روزوں کے احکام، وضو کے احکام، نماز کے احکام بھی پتہ نہیں ہے۔ تو ذرائع بہت ہیں، آسانیاں بہت ہی ہیں، ایک کاش ہم ان سے فائدہ اٹھا کر علم دین حاصل کرنے والے بن جائیں، عمل کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ عز و جل بے شمار برکتیں ہمارا حصہ بنیں گی۔ آئیے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری جو دکان ہے وہ لوہے کی دکان ہے، ٹیئر گارڈر کی، تو ادھر جو مستری حضرات آتے ہیں وہ ہم سے کمیشن طلب کرتے ہیں۔ اگر وہ کمیشن نہ دیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس دوبارہ کسٹمر وغیرہ لے کے نہیں آئیں گے، تو اس کی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ کیا طلب کرتے ہیں؟ کمیشن طلب کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی فرمان تاری سلیمانی کابینہ خانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں۔ دارالفتہ اہل سنت سے سوال یہ، اگر ماں اپنے بیٹے کو یوں کہتی ہے بیٹا آج گرمی بہت زیادہ ہے، روزہ مت رکھو، ماں کو اس طرح کہنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے گا انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے جی کہ عصر اور مغرب کے درمیان رمضان کے علاوہ پانی پینے کے بارے میں سنا ہے کہ جی اس ٹائم میں پانی نہیں پینا چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کھلا پانی ہے، کیا وہاں غوطہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہے یا کیا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی حضور، لوہے کی دکان ہے، مزدور، کمیشن طلب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمیشن بھی اجرت ہی ہے، صحیح، اور اس میں بہت سارے دکانوں میں یہ ہوتا ہے، جو بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں تو اس سے متعلقہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے ان کی لوہے کی دکان ہے تو اب جو مستری لوگ ہوتے ہیں مکان بناتے ہیں، تو اب وہ جس کا مکان بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ ٹیئر گارڈر والا جو ہے وہ اپنا جاننے والا ہے، صحیح، تو ٹیئر گارڈر جو ہے اس سے خریدیں گے تو وہ اچھا بھی دے گا مال، اور میرا جاننے والا بھی ہے، کچھ رعایت بھی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو کلر وغیرہ پینٹ وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طریقے سے جو بٹھے سے اینٹیں لانے، اور بہت سارا یہ ایک پوری پورا ایک شعبہ مارکیٹ ہے ہے، ہر اس میں ہے، یہ الیکٹرانکس کی مارکیٹس ہیں، تو ان کے باہر کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے وہ کسٹمر کو لے کر آتے ہیں صحیح، اور ان کو ترغیب دلا کر آتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اور بعض تو اسی کے ہاں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بولتے ہیں ہمارے ساتھ چلے، ہم آپ کو دلوا دیتے ہیں۔ تو وہ جو نیا آنے والا بندہ ہوتا ہے تو وہ بھی ان کی اس ہمدردی کو دیکھ کر کہ چلو میں مارکیٹ کو جاننے والا نہیں ہوں، صحیح، تو یہ مجھے بتا دیں گے تو اس طرح آسانی ہو جائے گی اور سستا بھی مل جائے گا۔ تو اس طرح اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے اس والے شخص کو کہ اس کا وہاں پہ کمیشن ہے، صحیح، اور جو لے کر آنے والا ہوتا ہے اس کا دکاندار سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی جب میں کسٹمر لے کر آؤں گا تو آپ نے میرا کمیشن رکھنا ہے۔ صحیح، اب یہ کمیشن عموماً طے نہیں ہوتا ہے، صحیح، یہ جو ہے وہ خریداری کے اوپر ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی کی خریداری ہوئی ہے، اور دکاندار کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو جب وہ خریداری ہو جاتی ہے اور پیمنٹ وغیرہ سب ہو جاتی ہے اور یہ پھر واپس آ جاتے ہیں تو دکاندار جو ہے وہ لکھ لیتا ہے کہ بھئی یہ لے کر آیا تھا، اور جتنا اس نے کمیشن دینا ہوتا ہے اس کو یہ لکھ لیتا ہے، اور بعد میں پھر یہ جا کر اس سے اپنا کمیشن وصول کر لیتا ہے۔ صحیح، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اس کے جائز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک اجارہ ہے، اجرت ہے، صحیح، اور اجرت کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس کا میں اجیر ہوں اس کے لیے میں کام کاج کروں۔ صحیح، خالی اگر باہر سے کوئی آیا اور جا رہا تھا، میں نے اس کو بولا کہ چلو اس دکان میں دیکھ لو، تو یہ کام نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کام کرنا، اور دوسری بات یہ کہ اجرت کا متعین ہونا۔ صحیح، اب جو لوگ کام کرتے ہیں چلو اس کو ترغیب دلا کر یہاں تک لے کر آ جاتے ہیں، تو یہ ایک طرح کا ترغیب دلانا، اس کو یہاں پر لے کر آنا، یہ کام تو ہوا، صحیح، لیکن اس کام کی اجرت طے نہیں ہے کہ اجرت کتنی ملے گی، وہ دکاندار کی مرضی کے اوپر ہوتا ہے۔ کبھی یہ کم دے دیتا ہے تو یہ ناراضگی کے اظہار کرتا ہے تو تھوڑا اور بڑھا دیتا ہے، صحیح، اور پھر دکاندار کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کو نہیں دوں گا تو یہ کسٹمر لے کر نہیں آئے گا، نہیں آئے کسی گا۔ دوسرے کے پاس لے کر جائے گا، تو وہ ثواب دید کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر دکاندار کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اتنا دے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے۔ صحیح، لیکن چونکہ پہلے سے اجرت طے نہیں ہوتی ہے اس لیے اس کا لینا دینا یہ ناجائز ہے۔ صحیح، اب اس کا جائز طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس طرح گاہک لے کر آتا ہے اور کسٹمر لے کر آتا ہے اس کے پاس، وہ پہلے سے دکاندار سے یہ طے کر لے کہ میں اس طرح کسٹمر آپ کے پاس لے کر آؤں گا، اور فی کسٹمر کے اوپر میں آپ سے اتنی رقم وصول کروں گا، میری اجرت یہ ہوگی۔ صحیح، اگر یہ طے کر لیا جائے تو پھر یہ صورت جواز صحیح، کی ہو سکتی ہے۔ چونکہ عموماً مارکیٹوں میں یہ طے نہیں ہوتا، ہاں یہ ہوتا ہے کہ دینا ہے، یہ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ کہ دینا کتنا ہے یہ پتہ نہیں۔ یہ متعین نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ صورت ناجائز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو جائز طریقے سے اگر کریں گے تو جائز ہو جائے گی، ورنہ عمومی طور پر یہ صورتیں جو ہے وہ ناجائز کی ہیں۔ اجرت بھی متعین ہو اور پھر واقعی اس نے اس کے لیے کام بھی کیا ہو، صرف یہ کہہ دینا کہ وہ دکان ہے وہاں پہ چلے جائیں، صحیح۔ یوں بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ میری دکان ہے، آپ کی دکان ہے، اب میری دکان پہ چیز نہیں ہے، میں نے صرف اس کو اتنا بولا کہ وہ فلاں والی دکان پہ چلے جاؤ، وہ سامنے والی پہ، تو اس پہ بھی
جو ہے وہ بھیجنے والا کمیشن لیتا ہے، حالانکہ صحیح۔ اس نے کوئی کام نہیں کیا ہے، صحیح، یعنی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کے اوپر وہ اجرت کا مستحق ہو، صحیح، تو کام بھی ایسا ہو کہ جس کے اوپر اجرت کا استحقاق ہو، یعنی کہ جس طرح اجرت لے کر کام کیا جاتا ہے کم از کم اتنا کام ہو کہ اس کو لے کر آئے، اس کو ترغیب دلائے، صحیح، اور جو ہے وہ اس کو وہاں سے گھر سے لے کر آیا، ترغیب دلائی، دکان تک پہنچایا، تو یہ گویا کہ اس نے دکاندار کے لیے کام کیا ہے۔ ٹھیک، اب اگر اجرت طے تھی تو اجرت کا مستحق ہوا اور اجرت لینا جائز، اجرت طے نہیں تھی، اگرچہ بہت زیادہ کام کر کے آیا، میلوں کا سفر طے کر کے آیا، لیکن چونکہ اجرت مجہول تھی تو اس لیے یہ اجارہ فاسدہ ہوا، صحیح، تو یہ ناجائز ہے۔ ٹھیک۔ حدیث چینل کے ناظرین، کتنا پیارا ہمیں جواب ملا اس حوالے سے، حالانکہ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں یا سینکڑوں افراد اس میں مطلب یہ کہ مبتلا ہوں گے، صرف ایک ذرا سی صورت کو تبدیل کرنا ہے، وہ تبدیل ہو جائے گی تو یہی کام جائز ہو جائے گا، اور ابھی مبہم صورت ہے تو جس کی وجہ سے یہ ناجائز و حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ جو موسم تھا ابھی تو خیر بڑا خوشگوار موسم ہو گیا ہے، ماں اپنے بیٹے کو منع کر رہی روزہ مت رکھیں۔ ہاں، خوشگواری ہمارے اعتبار سے ہے، یعنی یہاں صحیح، کراچی باب المدینہ کے اعتبار سے ہے کہ یہاں پہ اب خوشگوار ہو گیا، اور دیگر جگہوں پر کیا صورتحال ہے عمومی تو سننے میں یہی آ رہا ہے کہ تقریباً بارشیں بھی ہو رہی ہیں، بعض جگہوں پر گرم بھی ہے۔ صحیح، تو بہرحال موسم گرم ہو یا سرد، جس بچے کے اوپر روزہ فرض ہے، اب اگر اس کو والدہ یا کوئی بھی منع کرتا ہے کہ آپ گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھیں، اور کوئی بظاہر کوئی شرعی ایسا عذر بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کے منع کرنے کی صورت میں روزے کو نہیں چھوڑا جائے گا، صحیح، روزہ رکھا جائے گا۔ والدین کی فرما برداری اور اطاعت کی جائے گی، لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ صحیح، اگر والدین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو پھر والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ صحیح، تو روزے کو بلا وجہ ترک کر دینے کا مشورہ دینا یہ بھی گناہ ہے صحیح، کہ روزہ فرض ہے تو اس فرض کو چھوڑنے کا مشورہ دینا تو یہ بھی گناہ ہے، یا اس کے اوپر اصرار کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو جس کے اوپر روزہ فرض ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو بہر صورت اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض رہے گا، اور اس معاملے میں والدین یا کسی دوست و احباب یا رشتہ دار کی جو ہے وہ اطاعت نہیں کی جائے گی۔ صحیح۔ عصر تا مغرب کا جو وقت ہوتا ہے رمضان شریف کے علاوہ، اس میں یہ مشہور ہے کہ یہ بھی ایک روزہ ہوتا ہے ایک طریقے کا، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ اس میں مشہور ہے یہ کہ یہ روزہ ہوتا ہے، اس میں پانی نہ پئیں، صحیح، تو اس کی تو کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ جب روزہ نہیں ہے تو اس میں پانی پینا بھی بالکل جائز ہے۔ کوئی اس کی ایسی توجیہ ہو جائے کہ بھئی چلو روزے داروں سے مشابہت کی وجہ سے، لیکن روزہ داروں کی مشابہت بھی صرف عصر اور مغرب کے درمیان، صحیح، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بس لوگوں میں بات مشہور ہے، اور عصر سے مغرب کے درمیان غیر رمضان میں پانی پینا، جس کو روزہ نہیں ہے اس کے لیے کھانا پینا بالکل جائز ہے، صحیح، اور اس کا اپنے آپ کو روزہ دار سمجھنا یا اس وقت کو یہ سمجھنا کہ میں روزے سے ہوں تو وہ شرعاً روزہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، روزہ رکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کھانا پینا جائز نہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس طرح کی باتوں کو جیسے اب یہ انہوں نے سوال ہی کیا، آپس میں رواج دینا، اس پر عمل کرنا، کروانا، دیکھیے اس میں بعض باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب حکمت ہوتی ہے یا صحیح، بزرگان دین کا کوئی عمل ہوتا ہے، لیکن وہ شریعت کے دائرے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل بے اصل ہوتی ہیں، صحیح، اور ان بے اصل باتوں کو دین کا حصہ تصور کر لینا، اب جائز ناجائز صحیح، یہ تو ایک شرعی معاملہ ہوا نا، کہ جو چیز جائز ہے اس کو ناجائز کہہ دینا، جو ناجائز ہے اس کو جائز کہہ دینا، صحیح، تو اس حد تک اس کا جو ہے وہ کنسیپٹ رکھنا یا اس کے اوپر عمل کرنا یہ خود ناجائز ہے، صحیح، ایک طرح کا شریعت کے اوپر بہتان ہے صحیح، کہ شریعت نے جس چیز کی پابندی کرنے کا حکم نہیں دیا اور اس کی کوئی ظاہری حکمت ایسی نہیں ہے صحیح، کہ جو شریعت کے جو ہے وہ خلاف بھی نہیں ہے، تو اس کو جو ہے وہ شریعت کا جز بنا لینا اور اس کو اس طریقے سے عمل کرنا کہ جناب اگر ہم ایسا کریں گے
تو گناہ گار ہو جائیں گے، صحیح، یا اس کی اس طرح کی ترویج کرنا کہ اس کے اوپر سختی کرنا، لوگوں کو ترغیب دلانا، صحیح، جبکہ اس کی کوئی ایسی حکمت بھی نہیں ہے، بس صرف سنی سنی بات ہے کہ یوں ہم سنتے آئے ہیں، تو اس کی تو شرعاً اجازت نہیں ہے، یہ صحیح، ناپسندیدہ فعل ہے، اور ایک ایسی بات کو رواج دینا ہے کہ جس کی اصل کوئی شریعت میں موجود نہیں ہے، اور شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے۔ ٹھیک، اور جس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اگر اس کی حکمت بیان کر کے، اس کا کوئی طبعی فائدہ بیان کر کے کہ بھئی یہ طبعی فائدہ ہے اس کا، یا اس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہے، اس اعتبار سے اس کی علت بیان کر کے کوئی چیز بیان کر دی کہ آپ یوں کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا، صحیح، تو اس طور پر کسی کو ترغیب دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ایک مشورہ، یا اس کو ایک یوں سمجھے کہ ایک صحت کے لیے ایک مشورہ سمجھا جائے گا، صحیح، یا یہ ہے کہ ایک بہتر کام سمجھا جائے گا، اس اعتبار سے کر لوں گا تو میرے لیے بہتر ہوگا، صحیح، تو اس اعتبار سے مشورے کی حد تک ہی اس کو سمجھا جاتا ہے، سمجھنے والا اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتا ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر آپ کسی کو یہ بولیں گے کہ یہ وقت وہ ہے کہ جس میں بندہ روزے دار ہوتا ہے، تو یہ تو پھر ایک روزہ سمجھنا اور اس کو ایک دین کا حصہ قرار دینا، شریعت کا ایک عمل قرار دینا، جبکہ وہ شریعت کا عمل نہیں ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ ٹھیک۔ روزے کی حالت میں غوطہ لگانا کسی نہر میں یا تالاب میں، روزے کی حالت میں غوطہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غوطہ لگانے میں اس بات کی احتیاط کی جائے کہ منہ یا ناک کے ذریعے پانی جو ہے وہ حلق میں نہ چلا جائے۔ صحیح، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب پانی میں غوطہ لگایا جاتا ہے، منہ کھلا ہوا ہے تو اس صورت میں کبھی اندیشہ ہے، اور بعض اوقات ناک میں بھی پانی چلا جاتا صحیح، ہے، اور پھر ناک میں پانی اوپر حلق تک چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں احتیاط کریں، ورنہ احتیاط کے ساتھ اگر غوطہ لگایا ہے تو شرعاً روزے کی حالت میں غوطہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں پوچھی۔ آئیے مزید کالز کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد سلیم رحمانی عطاری عرب شریف سے الگنفرا سے بول رہا ہوں۔ دارالفتہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ابھی اعتکاف کے ایام شروع ہونے والے ہیں، تو مسجد نبوی شریف میں اگر ہم اعتکاف کرتے ہیں تو اس کی حدود کہاں تک ہم بیٹھ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، اور آیا کو جو اندر جو سیڑھی چڑھتی ہیں اوپر داخلے کے دروازے جو ہیں، اب وہ مسجد کے اندر ہیں یا مسجد کے باہر ہیں؟ وہ بہت پیارا سوال کیا مسجد نبی کی میں اعتکاف کی بات کی آپ نے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی وہاں رمضان پائیں، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلا سوال۔ میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے۔ مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ یہ جو قبر پر بندے کو دفنانے کے بعد اذان دی جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، تو یہ اذان دینا بہتر، اور اس کے معاملے میں اگر کوئی تفصیلی کوئی ہو تو وہ ارشاد فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میری والدہ ریٹائر ہوئی ہیں ٹیچنگ سے، انہوں نے تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپے ملا، تو انہوں نے وہ پیسے رکھے ہوئے کہ میں انشاءاللہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گی، یا اس کو میں حج یا عمرے کے لیے خرچ کروں گا۔ ہمارے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، کسی مصروفیت کی وجہ سے بھی جا نہیں پا رہی، تو اس میں زکوٰۃ فرض ہے، اپنی زکوٰۃ دیں ان پیسے کی، جو پیسے 7-8 لاکھ روپے جو پڑا ہوا ہے وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ایسے میں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ ٹھیک۔ جی اگلی کال۔ من نواز پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا، جو لوگ داڑھی مبارک ہو اور سفید ہوتی ہے تو کوئی کلر وغیرہ لگا دیتے ہیں، یہ لگانا جائز ہے یا نہیں جائز؟ یہ بتا دیں برائے مہربانی۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں اعتکاف کی مسجد کی حدود۔ سب سے زیادہ اجر و فضیلت والا اعتکاف مسجد الحرام شریف میں ہے، صحیح، اور اس کے بعد زیادہ اجر اور فضیلت والا اعتکاف مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والتسلیم میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ اجر و ثواب والا اعتکاف مسجد اقصی شریف میں ہے۔ صحیح، تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو حرمین طیبین میں اعتکاف کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، بیت الحرام شریف میں، مسجد بیت الحرام میں یا مسجد نبوی شریف میں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہر مسلمان کو یہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور عموماً ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، امیر اہل سنت کے بھی اشعار ہیں کہ
ایک بار تو دکھا دو رمضان رمضان میں میں مدینہ. تو ایک گھڑی کا چاہے مہمان بنا لیں تو عشاق کی تو یہ وہ ہوتی ہے کہ رمضان میں عمرہ حج کے ثواب کے برابر سبحان اللہ. فضیلت آئی ہے. تو خوش قسمت ہیں جو اعتکاف کر رہے ہیں. اب رہا یہ کہ مسجد کے باہر کا جو حصہ ہے وہ مسجد کا حصہ ہے یا نہیں، یا کیا ہے وہ. اتنی بات تو ہے کہ جو مسجد نبوی شریف کا پوری جو احاطہ ہے مسجد ہے وہ تو پوری مسجد ہے، صحیح. اور اس کے باہر جب گیٹوں سے باہر نکلتے ہیں اس کے بعد ایک باؤنڈری لگی ہوئی ہے. اب بظاہر تو یہ فنائے مسجد محسوس ہوتا ہے صحیح. کہ یہاں پہ بیت الخلاء وغیرہ اور یہاں پہ نمازیوں کی حاجت کے لیے سارے امور ہیں. تو اگر یہ واقعی فنائے مسجد ہے تو پھر معتکف کا اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. اور بہتر یہ ہے کہ جو مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کرے کہ وہ اپنا جو ہے وقت مسجد میں گزارے صرف حاجت کے لیے، یعنی کہ طبعی جو حاجات ہیں ان کے لیے جائے اور پھر مسجد میں واپس آ جائے. صحیح. لیکن اگر وہ باہر جو مسجد کا فنا ہے اس میں جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. صحیح. وہاں پہ جو خصوصاً بر صغیر پاک و ہند کے لوگ ہیں ان کے لیے سب سے مسئلہ جو ہے وہ کھانا کھانے کا ہوتا ہے، کیونکہ مسجد شریف کے اندر جو ہے وہ کھانا لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. صحیح. تو اس کے لیے پھر یہی ہوتا ہے کہ مسجد کے باہر جو ہے جو یعنی کہ جو اس کا فنا ہے وہاں پہ جو ہے وہ کھانا لایا جاتا ہے یا کھانا جو ہے وہ لے کر آنے دیتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہوتی ہے. تو زیادہ تر لوگ پھر کھانا کھانے کے لیے باہر جاتے ہیں. صحیح. تو وہ بظاہر اس کی فنا ہی کی صورت ہے، تو اگر وہ فنا ہے تو اس میں جو ہے وہ کھانا کھانا یا ویسے بھی چلا جائے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. صحیح. لیکن بہتر یہ ہے کہ جو مسجد کی حد ہے، جو مسجد کی عمارت ہے اس میں وقت گزارے اور صرف ضروری حاجات کے لیے باہر جائے اور پھر فوراً واپس آ جائے. ٹھیک. قبر پر دفنانے کے بعد جو اذان دی جاتی ہے اس کا شرعی حکم ارشاد فرما دیں. قبر پر دفنانے اس کے کی بعد فضیلت بھی ہے ظاہر ہے. دفنانے کے بعد اذان دینا بالکل جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کسی کام کے جائز یا ناجائز کا دار و مدار اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ شریعت نے اس کے کرنے سے منع کیا یا نہیں کیا. صحیح. تو قبر پر اذان دینے کو شریعت نے منع نہیں کیا ہے بلکہ فقہا نے اس کو مستحب قرار دیا ہے صحیح. کہ قبر پر جب دفن کر دیا جائے اور اس کے بعد اذان دی جائے یہ مستحب ہے. اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ احادیث پاک میں آیا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان مقام روحہ تک چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. تو جب اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. صحیح. تو اب جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس وقت اس سے سوالات قبر ہو رہے ہوتے ہیں اور اس وقت شیطان آ کر مداخلت کرتا ہے. تو اس وقت اذان دی جاتی ہے، اس لیے دی جاتی ہے کہ جب اذان دی جائے گی تو شیطان کا شر یہاں سے دفع ہو جائے گا، شیطان یہاں سے بھاگ جائے گا اور مردے کو سوالات قبر کے جوابات دینے میں آسانی رہے گی. صحیح. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اذان دی جائے تاکہ شیطان کا شر دفع ہو اور شیطان جو ہے جو مردے کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، مردہ سوالات قبر کے جوابات دینے میں اس کے شر سے محفوظ رہے. صحیح. اور آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی، مشہور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بارش ہو گئی، آندھی ہو گئی، طوفان آ گیا، تو پھر یہ عموماً عوام میں یہ کنسیپٹ ہے، ہر عوام میں کہ بھی اذان دینا شروع کر دیتے ہیں لوگ تاکہ اذان کی وجہ سے وہ جو مصیبت اور بلا آئی ہے وہ مصیبت اور بلا دور ہو جائے. اسی طرح فقہاء نے فرمایا کہ جو مرغی والا ہے جب اس کو دوڑو تو اس کے کان میں اذان دی جائے. صحیح. اور وہ گھوڑا کے جو بدکنے والا ہو اس کے کان میں آواز دی جائے تو وہ بدکنا تر کر دیتا ہے.
تو یہ ساری باتیں یہ جو ہیں کہ مصیبت اور آفت کے وقت جو ہے وہ اذان دی جائے صحیح، تو اذان دینے سے وہ مصیبت اور آفت دور ہو جاتی ہے۔ صحیح، تو اس وقت جب مردے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک امتحان کا وقت ہوتا ہے، ایک بلا کا وقت ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ سوالات قبر کے جوابات دینے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، صحیح، اور پھر شیطان بھی وہاں پہ پیچھا نہیں چھوڑتا، تو وہ اس مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اذان دی جاتی ہے تاکہ اس کے اوپر آسانی ہو جائے اور اس کا جو ہے وہ چھٹکارا ہو جائے اور سوالات قبر کے جوابات شیطان کی مداخلت کے بغیر، شیطان کے ورغلائے بغیر دے دے اور کامیاب ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، صحیح، یہ شرعاً ناجائز نہیں ہے، بالکل جائز بات ہے، بلکہ مستحب لکھا ہے فقہا نے۔ صحیح، تو اس کو ناجائز کہنا، تو ناجائز کہنے کے لیے ہمیشہ دلیل چاہیے ہوتی صحیح، ہے کہ آپ کسی بات کو ناجائز کہہ رہے ہیں، اس کی آپ کے پاس قرآن و حدیث سے دلیل کیا ہے، صحیح، کیونکہ کوئی بات ناجائز صرف میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہو جائے گی، صحیح، اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی صحیح، کہ بھئی ہاں یہ اس ضابطے کے تحت، اس قید کلیے کے تحت جو ہے یہ ناجائز ہے۔ صحیح، اگر اس کی کوئی دلیل ناجائز ہونے کی نہیں ہے صحیح، تو وہ جائز ہی ہے۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین، دفنانے کے بعد اذان دینے کے حوالے سے مفتی صاحب نے بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ ویسے بھی جو ہمارا دین ہے، دین اسلام ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا درس دیتا ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے فائدہ پہنچائے۔ اب جسے ہم نے قبر کے اندر رکھا، اب ظاہر ہے وہ بظاہر وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب دنیا سے رخصت ہو گئے، نہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب وہ مطلب بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایصال ثواب کے حوالے سے محتاج ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی ایصال ثواب کرے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی ایصال ثواب تو کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، ہم تو ان کے وسیلے سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو اب جسے ہم نے دفنایا تو ہم اذان دے دیتے ہیں، تو ہماری اذان دینا اگر اس کی مغفرت کا سبب بن جائے، جوابت کے لیے اس کے لیے آسانی ہو جائے تو کتنی بڑی یہ نیکی ہوگی۔ تو لہذا جب بھی موقع ملے تو ہمیں اذان ضرور دینی چاہیے۔ آج ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کل کوئی ہمارے ساتھ بھی بھلائی کرے گا۔ والدہ ریٹائر ہو گئی ہیں، تقریباً 8 لاکھ روپے ان کو ملے تھے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ پیسے خرچ کرنا چاہتی ہیں، حج کا پروگرام ہے، عمرے کا، تو کیا زکوٰۃ ہوگی اس رقم پر؟ جی، اس رقم کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ صرف پیسے کو اس نیت سے رکھ لینا کہ میں اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں گا، یا میں اس سے نیک کام کروں گا، یا حج کروں گا، یا عمرہ کروں گا، صحیح، تو پیسے کو اس نیت سے رکھ دینے کی صورت میں یا صرف نیت کر دینے کی صورت میں خرچ کیے بغیر وہ اپنی ملکیت کے اوپر ہی باقی رہیں گے۔ صحیح، جب ہم نے خرچ ہی نہیں کیا تو وہ میری ملک میں باقی ہیں۔ اب اگرچہ اس کے اوپر میں کتنی نیتیں کر لوں، وہ صرف نیتیں ہی ہیں، صحیح، جب تک کہ میں ان کو پایا تکمیل تک نہ نہ پہنچاؤں، پوچھاؤں، خرچ کر دوں یا کسی کو ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے دے دوں، مالک بنا کر دے دوں، تو اس صورت میں اب خرچ ہو گئے تو بھی چلے گئے، صحیح، کسی کو مالک بنا کر دے دیا تو بھی میری ملک سے چلے گئے۔ تو یہ خرچ ہونا اور اپنی ملک سے جانا۔ اور اگر میں نے کسی کو مالک نہیں بنایا ہے، خرچ نہیں کیا ہے، صرف نیت کی ہے، تو وہ میری ملک پر باقی ہیں۔ صحیح، اور جب میری ملک پر باقی ہیں اور میں صاحب نصاب بھی ہوں اور اس کے اوپر زکوٰۃ کا سال بھی پورا ہو جائے تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر پھر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور ان کی والدہ کے اوپر اگر قرضہ وغیرہ نہیں ہے صحیح، کہ جس کو مینیج کرنے کے بعد یہ صاحب نصاب نہ رہیں، اور ان کی زکوٰۃ کا سال جب سے آئے تھے اس کا یا پہلے سے صاحب نصاب تھیں، اب یہ بھی آ گئے یا انہی سے صاحب نصاب ہوئیں، تو جب سال پورا ہو جائے گا اس کے اوپر، قمری سال، اسلامی مہینوں والا جی سال، جی، تو اب جو ہے وہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب صرف اس نیت کی وجہ سے یہ جو نیت ہے یہ زکوٰۃ دینے سے مانے نہیں ہوگی، صحیح، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، تو جتنی بھی رقم ہے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور سال اگر اس میں 3-4 سال گزر گئے، ہاں، اگر نہیں مسئلہ ادا آج کی ہے، پوچھا، اگر نہیں ادا کی ہے اور یہی نیت کی ہوئی ہے، 3-4 سال گزر گئے یا کافی عرصے سے رکھی ہوئی ہے اور زکوٰۃ اس وجہ سے نہیں دے رہے ہیں کہ یہ تو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے، صحیح، یہ ایک شبہ ہے ذہن میں، تو جتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہے
اتنے سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی اور اس سے توبہ بھی کرنی اللہ پڑے گی، اور پھر حساب پورا کرنا پڑے گا، یہ پیسے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نقدی ہے، سونا ہے، صحیح۔ چاندی ہے، سب کو جو ہے وہ حساب کتاب کر کے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا اگر ادا نہیں کی ہے تو گناہ ہوا، اس سے بھی توبہ کرنی پڑے گی۔ اور صرف اگر توبہ کر لی، زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہ بھی کافی نہیں ہے، صحیح، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ توبہ کرنی پڑے گی، تو پھر یہ توبہ ہوگی۔ صحیح۔ داڑھی شریف پر بال سفید ہو گئے، مختلف کلر لگائے جاتے ہیں، رنگ لگائے جاتے ہیں، اس حوالے سے صرف جو ہے وہ سیاہ رنگ کا خضاب، مہندی ہو یا کلر ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایسا کلر کہ جو سیاہ سے مشابہت رکھتا ہو، صحیح، کہ جس سے یہ لگے کہ اس نے سیاہ لگایا ہوا ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کلروں سے یا مہندیوں سے جو ہے وہ خضاب کرنا جائز ہے، صحیح، اور زرد رنگ کا ہو تو یہ مستحب ہے، صحیح، اور جس کی داڑھی سفید ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ زرد رنگ کی مہندی کا جو ہے وہ خضاب کرے، اس کو پسند کیا گیا ہے۔ صحیح۔ آئیے مزید آپ کی کورس کو ہم شامل کرتے ہیں۔ رحمان کشمیر سے عرض کر رہا ہوں، بیماری کی حالت میں جو روزہ قضا ہو جاتا ہے، اس کا فدیہ اسی روزے کا کتنا بنے گا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ سر میں نے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ زکوٰۃ دینی تھی، تو جسے زکوٰۃ دینی ہے وہ اس نے پیسے رکھے ہیں 3-4، تو کیا اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اس کا گھر کا جو خرچہ وغیرہ پیسوں سے چلتا ہے، کیا ہم اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ایک اور سوال، میرا رشتہ دار ہے سر، وہ فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس کی 14,000 تنخواہ ہے اور اس کا گھر کا گزارا بڑی مشکل ہوتا ہے سر، کیا ہم اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ 14 لاکھ تنخواہ بتائیے، 14,000 انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتا ہوں یا نہیں؟ انشاءاللہ اگلی کال۔ شاہد شبیر حبیب کوٹ سے بات کر رہا ہوں، میرے بھائی کو روزے میں سخت دانت میں درد ہے، حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ روزے کی حالت میں کیا فرمایا؟ دوبارہ کال چلا دیجیے گا۔ اچھا، دانت میں درد، بیماری کی حالت میں جو روزہ قضا ہوگا، اس پہ فدیہ کی کیا صورت بنے گی؟ بیماری کی حالت میں جو روزے چلے جاتے ہیں تو اس کا فدیہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی قضا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، صحیح، کہ ماہ رمضان کے روزے چونکہ فرض ہیں۔ ہاں، پھر آگے ارشاد ہوا کہ جو تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے۔ تو جو بیمار ہے اس نے روزے نہیں رکھے تو جب وہ صحت یاب ہو جائے تو ان روزوں کی قضا کرے۔ بیماری کی وجہ سے جو روزہ ترک کیا جاتا ہے اس کا فدیہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی قضا ہوتی ہے۔ فدیہ کس پر ہوتا ہے اگر وضاحت ہو جائے؟ فدیہ اس شخص کے اوپر ہوتا ہے کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے کہ اب اس بڑھاپے کی وجہ سے وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس کو روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، صحیح، نہ اب ہے نہ آئندہ ہوگی، نہ آئندہ ہوگی، بلکہ مزید ہی کمزور ہوتا جائے گا۔ تو جو اس وجہ سے کمزور ہوتا ہے اور عمر بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ رکھ سکتا ہے، کوئی امید نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ ٹھیک۔ اور اسی طرح ایک فدیے کی صورت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، یعنی مریض تھا، ایسی بیماری میں مبتلا تھا کہ اسی انتظار میں تھا کہ مرض درست ہو جائے، لیکن جو ہے وہ مرض درست نہیں ہوا، صحیح، یا وہ بیماری میں مبتلا تھا، اس نے وصیت کر دی کہ بھئی میرے جتنے روزے چھوٹے ہیں تو ان کا فدیہ ادا کر دینا، تو ان کا بھی فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر وصیت نہیں کی ہے، ورثہ اپنی طرف سے جو ہے وہ اپنے مورث کا فدیہ ادا کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی شرعاً حرج نہیں ہے جس کا انتقال ہو جائے۔
ٹھیک. اور جو زندہ ہے تو اس کی جو شیخ فانی ہوگا بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے وہ نقاہت اور کمزوری اس طرح ہوگی کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا، آئندہ رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے فدیہ ہوتا ہے. جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ انتظار کرے، جب ان کی بیماری چلی جائے تو پھر روزوں کی قضا کر لیں. اور بعض یوں بھی ہوتے ہیں کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ طویل روزہ نہیں رکھ سکتے یا گرمیوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ سردیوں کے دنوں میں روزہ رکھ لیں. صحیح. اگر بیماری ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے یہ تو عذر ہے. صحیح. اور لیکن اگر اتنی طاقت ہے کہ چھوٹے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں اور جب جو ہے وہ موسم اچھا ہو جائے اس صورت میں روزہ رکھ سکتے ہیں، تو پھر ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے روزوں کی قضا کریں. رمضان جب گزر جائے روزوں کی قضا کریں. صحیح. اچھا، اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے تھا کہ زکوٰۃ دینی ہے. ایک تو رشتہ دار ہیں جن کی 14,000 تنخواہ ہے، اور ساتھ ہی ایک اور بھی انہوں نے پلس کیا تھا، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ 14,000 تنخواہ ہے، فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور غریب ہیں. دیکھیں زکوٰۃ کے لیے جس کو دی جا رہی ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو، چاہے اس کی تنخواہ ہو یا نہ ہو. جیسے کسی کی 14,000 تنخواہ ہے، اب 14,000 تنخواہ والا اگر اس کے پاس ڈپازٹ اتنا ہے یا سونا چاندی اتنا ہے کہ جس سے وہ شریف فقیر نہیں بنتا ہے، صحیح، تو اب اس کی ایک 14,000 کیا 4,000 بھی تنخواہ ہوگی. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد. مدی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل عشرہ مغفرت جاری و ساری ہے. یہ وہ مبارک عشرہ ہے جس میں مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اس عشرے کے جاتے ہی عشرہ جہنم سے آزادی تشریف لاتا ہے اور اعتکاف شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ میں دعوت دینا چاہ رہا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل کل کا جو ہمارا دارالفتا کا سلسلہ اسی وقت میں ہوگا، اس میں ہم اعتکاف پر کلام کریں گے کہ اعتکاف کس طرح ہوتا ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، کیا معاملات ہیں، کس طرح ٹوٹ جاتا ہے. مروجہ جو اعتکاف کی صورتیں رائج ہیں اس میں وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جو مطلب لوگوں نے اپنے اوپر خود نافذ کر لی ہیں، شرعاً ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انشاءاللہ اس پر بھی ہم کل کلام کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بظاہر اس لفظ سے یہ لگتا ہے کہ وہ مستحق ہے، صحیح، لیکن حقیقت میں وہ مستحق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جسے ہم کہتے ہیں کہ بیواؤں کو دیں، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بیوہ مستحق ہو. صحیح. تو مستحق ہونے کا معیار شریعت نے یہ رکھا ہے کہ وہ شریف فقیر ہو. صحیح. جو شریف فقیر ہوگا وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس کی تنخواہ ہے یا نہیں. صحیح. تو اگر وہ 14,000 والا مستحق ہے شرعی اعتبار سے، ٹھیک ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر مستحق نہیں ہے تو اس کی کوئی تنخواہ نہیں بھی ہے تو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک. مدی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے. آخر کی 2 کالز جو تھی انشاءاللہ اس کو ہم کل شامل کر لیں گے اس سلسلے میں. اور کل کی جو دعوت تھی وہ پیشگی میں نے آپ کو پیش کر دی کہ کل ہمارا جو خاص موضوع ہے وہ ہے اعتکاف، کہ اعتکاف کس طرح ہوتا ہے. اعتکاف یہ سنت ہے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں کیا انداز تھا، کس طرح سرکار اس سے محبت فرماتے تھے. انشاءاللہ کل اس پر ہم تفصیلی کلام کریں گے اچھی نیتوں کے ساتھ. کل بھی آپ ہمارے سلسلے میں شامل ہو جائیے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارے سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. وہ لوگ کہ جن کی زکاتیں 15 کروڑ 20 کروڑ 25 کروڑ 50 کروڑ ہو سکتا ہے کہ 1 ارب 2 ارب کی بھی زکات بنتی ہو، مگر کروڑوں میں تو زکاتیں بہت سو کی بنتی ہیں. اس کا مجھے بھی اندازہ ہے. صرف پاکستان میں جن پر زکات فرض ہے، اگر وہ مکمل زکات ادا کریں تو
امید کی جا سکتی ہے کہ کم از کم پاکستان میں تو غربت کو ختم کیا جا سکے. ہم آپ کو روزانہ خبر آج کے سلسلے میں بتائیں گے. ہم روزانہ اپنے بچوں کو کیسے بچائیں اس کی احتیاطیں بیان کریں گے. اپنے بچوں کو بچائیں. سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں کی آپ تک آگہی ہو یہ آپ کو بتائیں گے. ایمان افروز دلچسپ واقعہ آپ کو سنائیں گے. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. بچوں کی پیدائش زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے. یہ تو چلو مسجد میں ادھر ادھر جا کر افطاری کی رونقیں دیکھ لیتے، پھل فروٹ کھا لیتے، لیکن جو بیچاریاں بچیاں، چھوٹی نابالغ بچیاں بھی پورے ماں کے روزے رکھتے ہیں، یہ تو بیچارے پھلوں کے لیے ایک تعداد ہوگی غریبوں کے گھروں کی جو ترستے غریبوں کو دے. یہ بھی پھل کھائیں، یہ بھی کباب سموسے اور پکوڑے جو لوگ افطار میں کھاتے ہیں، اس سے یہ بھی کھا کر اپنا دل ٹھنڈا کریں. رمضانی کسوٹی کیا آپ کی مرادی شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا فاروق اعظم کی انگوٹھی مبارک میں مہر تھی. اس مہر شریف میں کیا لکھا تھا؟ نصیحت کے لیے موت کافی ہے. جواب درست ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. فوائد الفواز شریف. سبحان اللہ. نظام الدین اولیاء محبوب الہی ان کے ملفوظات ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے اپنے شیخ کا، شیخ المشائخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت پیارا ذکر کیا ہے. آپ کے مرید ہیں، مرید صادق ہیں. جی جی. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا بابا فرید الدین اپنے پیر و مرشد شیخ المشائخ کو. ماشاءاللہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز عصر کی نماز کے بعد 5 بار سورہ نبا، اما پارا جو آخری ہے 30واں پارا، جی جی، اس کی پہلی صورت ہے اما یتساءلون سے شروع ہوتی ہے. جی جی. سورہ نبا 5 بار پڑھا کرو. خواب میں آ کر بابا فرید الدین گنج شکر محبوب الہی اپنے مرید نظام الدین اولیاء اپنے خلیفہ کو ارشاد فرما رہے ہیں. ابھی مرید صادق دیکھیں صحیح کہ خواب میں آ کر جیسے آپ نے فرمایا کہتے ہیں میں نے عمل کرنا شروع کر دی. سبحان اللہ. تو جب زندگی میں فرماتے ہوں گے تو ان کے عمل کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. تو خواب میں یہ دیکھا تو انہیں پتا تھا کہ میرے جو ہے پیر و مرشد شیخ تشریف لائے ہیں اور یہ خود بھی اہل اللہ میں سے تھے. جی جی. اور عمل بھی جو فرمایا گیا وہ بالکل واضح ستھرا. سبحان اللہ. تو اہل اللہ کا تو کشف اور الہام وہ سارا ویسے ہی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. تو انہوں نے عمل شروع کیا، لیکن غور و خوض کی عادت دیکھیں. اللہ والوں کا جو وہ ہے نا سوچ، وہ اتنی عبادت کی طرف اور اہل اللہ کے ارشادات کی طرف، ان کو سمجھنے کی طرف، ان کی حقیقت جاننے کی طرف لگتی ہے. کہتے ہیں میں نے عمل تو شروع کر دیا لیکن میں سوچتا رہا کہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی، اچھا اس کی کوئی فضیلت ہوگی. کہتے ہیں میں تفاسیر پڑھ رہا تھا، کسی تفسیر میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ جو ہر روز عصر کے بعد 5 بار سورہ نبا پڑھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اسیر ہو جائے گا. سبحان اللہ. یعنی اس کے دل میں ایک ہے نا نہ چاہتی ہوئی بھی خوب محبت اللہ تعالیٰ کی پیدا ہو. اللہ تعالیٰ کی محبت ہی تو سارے کمالات کی کنجی ہے. سبحان اللہ. ایک تو یہ وظیفہ ہے، ٹھیک ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانا چاہتے ہیں ان کو کرنا چاہیے. اس طرح اس وظیفے پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت پیارا ماشاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. افطار کی قبولیت والی گھڑیاں، آنکھوں سے جاری آنسو، آسی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس
नेक मोमिनीन का साथ और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में मुनाजात। ऐ अल्लाह तिलावत कुरान का शौक अता फरमा, नूरे कुरान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा। ऐ रब्बे करीम कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह जो अमल करे तेरी रिजा के लिए करे, हमें दिखलावे से, बुनावट से, रियाकारी से बचा ले। रहमत हो साथ ईमान के, तेरे हबीब के जलवों में खातिमा या रब। तेरे प्यारे हबीब के रुखे रोशन का वास्ता, तेरे प्यारे हबीब के पाकीज़ा पाकीज़ा आंसुओं का वास्ता हम सबकी मग़फ़िरत कर दे। हर गुनाह से बचा मुझको मौला, नेक खसलत बना मुझको मौला। कीजिए तौबा और मांगिए मग़फ़िरत। देखिए सिलसिला मुनाजाते इफ्तार। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अवेद तारिक, अक्सर है ना बीमार रहता हूँ, कोई आयत वगैरह बता दें जो पढ़ने के लिए है, और कारोबार के लिए भी कोई अच्छा कारोबार नहीं चल रहा। आप के लिए भी वजीफा पेश खिदमत है। या सलामो 111 पर पढ़कर दम करते रहें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप शिफा पाएंगे। और इसी तरह आपने कारोबार के लिए जो मामला बताया कि कारोबार में कुछ कमी बेशी है, तो उसके लिए ये है कि या रज़्ज़ाक़ो फजर के फ़र्ज़ व सुन्नत के दरमियान का जो वक्त है उसमें 41 दिन तक 550 बार ये वजीफ़ा पढ़ते रहें। या रज़्ज़ा को 550 बार 41 दिन तक फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान ही पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानी दूर फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माइक्रोवेव के साइड इफेक्ट क्या हैं? तलाक के साइड इफेक्ट, फुज़ूल खर्ची के साइड इफेक्ट, जल्दबाजी के साइड इफेक्ट। दुनिया में सालाना हादसात का जो फिगर है ना वो कमोबेश 13 लाख के करीब है। चीनी वाली कोल्ड ड्रिंक पीने से दांतों और हड्डियों को नुकसान पहुंचने, खून में शुगर की मिकदार बढ़ने, दिल और जिल्द के अमराज पैदा होने के इम्कानात बढ़ते हैं। जो नुकसान देने वाली शे है हम उसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बेहतियाती की इंतहा का मंजर दिखाने जा रहा हूं। कमजोर दिल वाले तो कम से कम ना देखें। माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद की निगहदाश्त का प्रॉपर इल्म सीखें। अल्लाह ना करे ये आंखों से माजूर हो जाए, कैसी तकलीफ होगी उस वक्त बच्चे को। क्योंकि बच्चा जब जीने से गिरता है ना तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐ काश सलीका मुझे हर चीज का सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। है मग़फ़िरत का ये अशरा तो मग़फ़िरत मेरी तुझे माह रमज़ान का वास्ता
واسطہ یا رب. موتی کے گنبد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے. پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کس کے واسطے ہیں؟ عرض کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے. آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف فیضان اذان کے صفحہ 2 سے پڑھ کر مستفید ہو سکتے ہیں. آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہی اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے. نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، آراس اور اجتماعاتی میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیر و خزانہ حاصل کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی شان مرشد میں پڑھے گئے مناقب، مدنی گلدستے، مدنی کسوٹی اور بہت سے دیگر مدنی پھول اب آپ اپنے موبائل میں بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ شارٹ کلپس اور چلتے پھرتے ہو سکتے ہیں ان سے مستفید. جی ہاں، دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے عاشقان رسول کے لیے پیش کی ہے موبائل ایپلیکیشن جس کا نام ہے مولانا محمد الیاس قادری. تو دیر کس بات کی، فوراً کیجیے استفادہ اس ایپلیکیشن سے اور دوسروں کو بھی دلائیے اس نیک کام کی ترغیب. نوٹ: اس ایپلیکیشن کے مدنی پھولوں کو وقت کے ساتھ ساتھ مجلس آئی ٹی اپ ڈیٹ بھی کرتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. عاشقان رسول متوجہ ہوں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مغفرت کی بشارت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 تا 160 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے۔ نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ وہ گفتگو جو توجہ طلب ہو، جو بات جاننے والی ہے اور ضروری ہے اس کا جاننا، اس کا علم حاصل کرنا، تو اسے جاننا چاہیے۔ ادھورے علم سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اور اس سے پھر بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ جس میں ہو دین سے جڑ جانے کی رغبت۔ مسلمان کے لیے عقل اور جو دانش ہے اس کی کیا حیثیت ہے، کتنا اس کو فالو کرے گا۔ فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، جی جی سب نے سجدہ کیا، لیکن قرآن کریم میں ہے الا ابلیس ابا واستکبر، سوائے ابلیس شیطان کے، اس نے تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرتا۔ کیا تراویح جو ہے یہ خالصتاً مردانہ عبادت ہے یا اسلامی بہنیں بھی تراویح پڑھیں گی؟ عمومی تاثر تو شاید یہی پایا جاتا ہے، یہ تو مردوں کا کام ہے نا کہ مرد پڑھیں گے تراویح۔ تراویح مردوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے۔ میں مسلمان ہوں، رمضان کی دولت مجھے ملی، میں سے کیا حاصل کروں، ریٹرن کیا ہے میرا؟ عبادت کرے، تمام آداب کی رعایت کے ساتھ کرے، ٹھیک ہے، سارے نیک کام کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ کہ میری عبادت پتہ نہیں قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ دیکھیے سلسلہ علم و حکمت کی باتیں۔ حدیث پاک میں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی محبت کو ایمان کی حلاوت کے لیے شرط قرار دیا گیا۔ چنانچہ متفق علیہ حدیث پاک میں بیان کروں گا۔ متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں مروی ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے